بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شفاقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شفاقت اردو پوائنٹ۔ آج ہم بات کریں گے اسم نکرہ کی اقسام کے حوالے سے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں اور بیل آئیکن بجانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اسم نکرہ کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے اسم اعلیٰ۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اعلیٰ ہوتا ہے اوزار یا ہتھیار۔ وہ اسم نکرہ جو کسی اوزار یا ہتھیار کے لیے استعمال ہو اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ کسی بھی اوزار کے نام کے لیے یا ہتھیار کے نام کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ مثلا چاقو، تلوار، قلم، بندوق، تھرمامیٹر، قلم تراش وغیرہ یہ اسم اعلیٰ ہوں گے۔ نمبر 2 پہ بات کریں گے اسم صوت کے حوالے سے۔ صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ اسم نام وہ اسم نکرہ جو کسی جاندار اور بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرے اسے اسم صوت کہتے ہیں۔ مثلا ہوا کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سائیں سائیں، کائیں کائیں کوے کی آواز، چوں چوں چڑیا کی آواز، کو کو کوئل کی آواز۔ جو جتنی بھی جاندار یا بے جان کی آوازیں ہوں گی وہ اس میں صوت میں آئیں گی۔ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ اسم جامد۔ جامد کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا یا ٹھوس۔ وہ اسم جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا اسم بن سکے اسے اسم جامد کہتے ہیں۔ مثلا اینٹ، پتھر، درخت، چٹان، دولت وغیرہ۔ اس میں اور بہت سی چیزیں جیسے پینسل، کتاب، کرسی، میز، یہ ساری کی ساری اسم جامد ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ بات کریں گے اسم مکبر۔ مکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ وہ اسم جو کسی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کرے، کسی چیز کو بڑھا کر بیان کرے اسے اسم مکبر کہتے ہیں۔ مثلا شاہ سے شہنشاہ، سوار شاہ سوار، زور شاہ زور، پگڑی سے پگڑ، راجا سے مہاراجا، مہابھارت، رانی سے مہارانی۔ کسی بھی نام کو، کسی بھی چیز کو جو اس کے بڑے پن کو ظاہر کر بڑھا کر ظاہر کرے اسے اسم مکبر کہیں گے۔ اس کے بعد نمبر 5 بھی آتا ہے اسم مصغر۔ مصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ وہ اسم جو کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے اسے اسم مصغر کہیں گے، جیسے پیالہ سے پیالی، پگڑ سے پگڑی، ڈھول سے ڈھولک، مکڑی، بچونگڑا وغیرہ۔ یہ ساری کی ساری کیا ہوں گی اسم مصغر۔ اس میں چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر۔ نمبر 6 پہ بات کریں گے اسم ظرف۔ وہ اسم نکرہ جو وقت یا جگہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں وقت کو ظاہر کیا جاتا ہے، جگہ کو ظاہر کیا جاتا ہے، وقت کی اکائی کو ظاہر کیا جاتا ہے، اس میں اسم ظرف کہتے ہیں۔ مسجد، گھر، سکول، صبح شام، سڑک، منٹ، سیکنڈ، سال وغیرہ یہ سارے کے سارے اسم ظرف ہوں گے۔ آگے اسم ظرف کی 2 اقسام ہیں، اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان۔ اسم ظرف مکان، مکان سے آگے معنی جگہ۔ وہ اسم نکرہ جو کسی جگہ کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف مکان کہیں گے۔ مثلا مسجد، گھر، عیدگاہ، مدرسہ، ڈاک خانہ وغیرہ۔ جتنی بھی جگہ ہوں گی، جگہ کے نام ہوں گے وہ سارے کے سارے اسم ظرف مکان ہوں گے۔ اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں نمبر 2 پہ اسم ظرف زمان۔ زمان سے آگے زمانہ۔ زمانہ وقت یا وقت کی اکائی۔ وہ اسم نکرہ جو وقت یا زمانے کو یا وقت کی اکائی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو اسے اسم ظرف زمان کہیں گے۔ مثلا صبح، شام، دن، رات، سال، ہفتہ، صدی وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے اسم ظرف زمان ہوں گے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ آتا ہے اسم صفت۔ جو اسم نکرہ کی لاسٹ قسم ہے وہ ہے اسم صفت۔ وہ اسم نکرہ جو کسی جاندار اور بے جان کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے۔ یہ کسی بھی چیز کی اچھائی کو ظاہر کرنا یا برائی کو ظاہر کرنا اس میں صفت ہوتا ہے۔ مثلا نیک، برا، گندا، خوبصورت وغیرہ۔ اس میں صفت کی آگے 2 اقسام ہیں، صفت اصلی، صفت نسبتی۔ وہ اسم نکرہ جو کسی بھی زبان میں کسی شخص چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے استعمال کی جائے اسے اس میں صفت اصلی کہیں گے۔ مثلا نیک، بد، تیز، اونچا وغیرہ۔ اور نمبر 2 پہ ہے صفت نسبتی۔ وہ اس میں صفت جو خود صفت نہ ہو لیکن کسی تعلق یا نسبت کی وجہ سے صفت کے معنی کو ظاہر کرے۔ یہ خود حقیقی طور پر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ خود صفت نہیں ہوتی لیکن کسی تعلق کی وجہ سے یہ صفت کے معنی ظاہر کرتی ہے۔ مثلا عرب سے عربی، پاکستان سے پاکستانی، ہندوستان سے ہندوستانی، مدینہ سے مدنی، مکہ سے مکی وغیرہ۔ اس کے بعد آتا ہے صفت اصلی کے آگے دو جو اس کے درجے ہیں وہ ہیں 3، صفت نفسی، صفت بعض، صفت کل۔ صفت نفسی وہ اس میں صفت جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کی حالت
کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلے کے بیان کی جائے۔ اس میں کسی دوسرے کے ساتھ موازنہ یا مقابلہ نہیں کیا جاتا، اسی شخص کی خوبی یا خامی کو بیان کر دیا جاتا ہے، اسے صفت نفسی کہتے ہیں، اچھا برا نیک وغیرہ۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے صفت بعض۔ وہ اس میں صفت جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کی حالت کا کسی دوسرے سے تقابل کرنا، مقابلہ کرنا یا موازنہ کرنا۔ اس میں حالت جو ہے وہ خوبی یا خامی ہے۔ اس میں کسی ایک کا کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، جیسے احمد علی سے اچھا ہے، علی احمد سے اچھا ہے، علی لمبا ہے، علی عامر سے لمبا ہے، عامر علی سے چھوٹا ہے۔ یہ عامر کا علی کے ساتھ موازنہ اور علی کا عامر کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ ہوں گی صفت بعض، ایک کا دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا، مقابلہ کرنا۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے صفت کل۔ وہ اس میں صفت جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کے تمام اسماء سے بڑھا دیا جائے یا کم کر دیا جائے۔ اس میں ایک کا سب کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، یعنی سب سے اچھا، سب سے خوبصورت، سب سے برا، کسی ایک کا سب کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 3 جو اس میں نقرہ کی اقسام کے حوالے سے تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو جو میری باتیں ہیں وہ میں نے کوشش کی ہے آسان ورڈنگ میں بتانے کی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو اس کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتا دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔